کے اس عریض و وسیع میدان میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا یہاں موجود ہے اور آپ سب کے چہرے پر ایک اضطراب ہے. میں اس اضطراب کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ اضطراب کیوں ہے, یہ پریشانی کیوں ہے, یہ بے چینی کیوں ہے. اس اضطراب نے آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے. میں شکرگزار ہوں جمعیت علماء سورت کا کہ انہوں نے اس موقع پر اس اجتماع کا اہتمام کیا تاکہ اس پریشانی کی کیفیت اور اس اضطراب کے ماحول میں آپ کے سامنے ان حالات کے سلسلے میں کوئی میسج, کوئی پیغام جا سکے. اس کے لیے میں جمعیت علماء سورت کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ہمارا مسئلہ کچھ نہیں, ایک مسئلہ ہے. ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں ہم اپنے ایمان اور تشخص کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا طے شدہ معاملہ ہے. ہندوستان میں ہم ہیں اور اسی عزم کے ساتھ ہے کہ کبھی بھی ہم دین کے معاملے میں یا اپنے تشخص کے معاملے میں یا اپنے شریعت کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل ہماری جو قوت ہے وہ مذہبی آزادی ہے, تاکہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہم جائیں وہاں مذہبی آزادی میسر ہو اور ہم وہاں اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے, مدینہ جب پہنچے تو ظاہر ہے کہ آپ کی تعداد بہت کم تھی. تاریخ کے ایک حوالے کے مطابق اس وقت انصار اور مہاجرین ملا کر کل 483 مسلمان تھے. ایک بہت کم تعداد کے اندر آپ مدینے میں تشریف لائے. جس وقت آپ مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت مدینے میں آپ سے پہلے 4 مذہب کے لوگ موجود تھے. عیسائی مذہب کے لوگ موجود تھے, یہودی مذہب کے لوگ موجود تھے, وہاں پر سابئی موجود تھے, ابراہیمی موجود تھے. یہ 4 مذہب کے لوگ پہلے سے موجود تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چونکہ مذہبی آزادی ہماری بنیادی ضرورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر 4 مذاہب کے ذمہ داروں سے آپ نے ملاقات کی, ان سے بات چیت کی اور ایک نقطہ ان کے سامنے رکھا کہ اب ہمارا یہ وطن ہے, اس شہر میں ہم سب کے سب ہیں اور اسی وطن میں ہم کو رہنا ہے. اس لیے ہم کو 2 کاموں کے لیے ایک اتحاد کرنا چاہیے. ایک کام تو یہ ہے کہ ہم جتنے مذہب کے لوگ ہیں اپنے اپنے مذاہب کے مطابق ہم یہاں اپنی زندگی گزار سکیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس وطن پر کوئی آنکھ اٹھائے اور کوئی اس پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا تحفظ کریں, اس کا دفاع کریں اور اس کی وطن کی حفاظت کریں. یہ 2 نقطہ تھا اس کے اندر, بقیہ اور چیزیں تھی, ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. میثاق مدینہ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا, یہ معاہدہ موجود ہے اور اسی معاہدے کے مطابق گویا کہ وہاں پر یہ پیغام دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کو کہ قیامت تک دنیا کے جس ملک میں بھی رہو, اگر مذہبی آزادی خطرے میں پڑے تو تم کو بے چین ہو جانا چاہیے اور مذہبی آزادی کو بچانے کے لیے جو ممکن جدوجہد ہو, جو ممکن کوشش ہو, اس سے تم کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. آج ہم گجرات کے سورت میں بیٹھے ہیں. 11ویں صدی میں 1054 عیسوی میں جب گجرات کے ساحل پر مسلمان آباد تھے, اس وقت یہاں پر کوئی حکومت بھی مسلمانوں کی قائم نہیں تھی. یہاں پر راجہ بلہرا حکومت کرتے تھے. مسلمانوں نے راجہ بلہرا سے گزارش کی, ہم مسلمان ہیں, ہم کو مذہبی آزادی چاہیے, ہم اپنے مذہبی امور پر تمہارے قانون کا پابند نہیں ہو سکیں گے, ہم اپنے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے. انہوں نے راجہ بلہرا سے اس کی کوشش کی. راجہ بلہرا ایک انتہائی شریف النفس, انصاف پسند راجہ تھے. انہوں نے کہا بالکل ہم تمہارے جذبات کو محسوس کرتے ہیں اور ہم یہ مذہبی آزادی تم کو عطا کرتے ہیں. اسی گجرات میں 1054 عیسوی کے اندر مذہبی آزادی مسلمانوں کو دی گئی تھی. اس راجہ بلہرا نے یہی نہیں کیا بلکہ ان کے دور کے اندر یہ بھروچ کے اندر 1034 کے اندر مدرسہ قائم ہوا جس کا نام مدرسہ اسحاق والا تھا, اور 1068 کے اندر اسی بھروچ کی جائے مسجد تعمیر ہوئی اسی راجہ بلہرا کے دور میں. یہ گجرات جس کے ایک راجہ نے
آج سے 1000 سال پہلے اس ملک کے اندر مذہبی آزادی دل کھول کر لی، آج اسی گجرات کا وزیر اعظم اس ملک سے مذہبی آزادی چھیننا چاہتا ہے. یہ ہمارے لیے اضطراب کی بات ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہی مذہبی آزادی تھی جس کے لیے 1757 سے لے کر 1947 تک اس ملک نے یہاں کے تمام قوموں کے دوش بدوش، بلکہ 1757 سے 1758 تک صرف ہم نے صرف مسلمانوں نے، اور 1857 سے 1947 تک اس ملک کے تمام مذہب کے لوگوں نے اور تمام برادری کے لوگوں نے، تمام طبقات کے لوگوں نے، ہم سب نے مل کر کے اس ملک کو غلامی سے نکالنے کی کوشش یہ کی تھی. اسی لیے کی تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1731 کے اندر ہمیں متنبہ کر دیا تھا کہ انگریز کا جو انداز تیور ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ صرف ملک پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہماری تہذیب پر قبضہ کر کے اپنی تہذیب مسلط کرنا چاہتا ہے. اس ملک نے اس کو برداشت نہیں کیا. ہم 200 سال تک جنگ لڑتے رہے، خون بہایا، اور اس تمام جنگ کے لڑنے کے بعد اس تمام نے لوگوں نے مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے جب ہم نے ایک دھکا دیا انگریزوں کو، تو ایک دھکے میں 7 سمندر پار اس کا سنگھاڑ پھینک دیا. اس لیے اس معاملے کے اندر ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کبھی بھی مذہبی آزادی کو خطرہ نہ ہو. یہی وجہ ہے آزادی کے بعد اس جنگ آزادی میں ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا. 14 ستمبر 1957 کے اندر خود حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دوش بدوش انہوں نے ان کے سرپرستی میں انہوں نے جنگ لڑی. 1803 کے اندر جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کو نکالنے کے لیے فتویٰ دیا، ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو پھر انہوں نے ایک لیبریشن موومنٹ قائم کیا جو پہلی تحریک تھی آزادی کی، اور اس کی قیادت کن کو دی؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دی، جنہوں نے حضرت اسماعیل شہید کے ساتھ مل کر کے آزادی کی لڑائی لڑی. یہ لڑائی ہم اس لیے لڑ رہے تھے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے تھا. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب پدم بھوشن کا ایوارڈ اس حکومت نے پیش کیا کہ جنگ آزادی میں آپ نے بڑی قربانی دی ہے، یہ پدم بھوشن آپ کے لیے ہم لائے، تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کیا کہ حسین احمد نے آزادی کے جنگ میں اس لیے حصہ لیا تھا کہ اس ملک کے انسانوں کو غلامی سے نکال کر آزادی کے اندر لایا جائے اور اس ملک میں مذہبی آزادی دیا جائے. ہم اس ایوارڈ کے لیے ہم اس ملک کے اندر اس آزادی کے جنگ میں حصہ نہیں لیا. اس ملک کے اندر مذہبی آزادی کے لیے کوشش کی گئی. اتنی بڑی لمبی قربانی کے بعد ملک آزاد ہوا. ملک آزاد ہونے کے بعد ایک بڑا مسئلہ آیا. اب آزاد ہندوستان بنا. اس آزاد ہندوستان کا سسٹم کیا ہوگا؟ کس طریقے پر یہ ملک چلے گا؟ یہاں کا نظام حکومت کیا ہوگا؟ اس ملک کا نظریہ کیا ہوگا؟ ایک بڑا مسئلہ آیا. اس ملک کا نظریہ پہلے سے بھی تھا اور اب بھی یہی ہے، عدم تشدد اور مذہبی رواداری یعنی مذہبی آزادی. یہی 3 چیزیں ہیں جو اس ملک کا قومی نظریہ ہے. کثرت میں وحدت اور انیکتا میں ایکتا، کہ کئی مذہب اور کئی رنگ روپ کے لوگ ایک ساتھ مل کر یہاں زندگی گزارتے ہیں. یہ اس کی خوبصورتی ہے. مختلف مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں. مختلف مذہبوں کے درمیان جو معاشرتی اور مذہبی تضادات ہیں، ان تضادات کو کے ساتھ اس ملک کو جوڑنے کے لیے ایک دھاگا ہمارے پاس ہے. وہ دھاگا ہے سیکولرزم کا، جو اس ملک کی طاقت ہے. ہمارے بزرگوں نے یہی کہا کہ اس ملک کا جو دستور بنے گا اس دستور کے اندر مذہبی آزادی ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ پورا ملک آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن مختصر مٹھی بھر لوگ تھے اس ملک میں کہ جب ہمارے آباء و اجداد پھانسیوں کے پھندے کو چوم رہے تھے تو ان کے لوگ انگریزوں کی جوتیاں چاٹتے تھے. آج ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، آج جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، کوئی قربانی ان کی نہیں ہے، آج وہی لوگ ہمارے ملک کے اندر برسر اقتدار آ گئے ہیں. ان کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں ہے. ان کو اقتدار چاہیے،
اور اقتدار کے لیے چاہے یہ ملک ٹوٹ جائے یہ ملک برباد ہو جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ان کو تو اقتدار چاہیے، اس لیے وہ ایسی چیزیں لا رہے ہیں جس سے اس ملک کی جمہوریت برباد ہو، اس ملک کا سیکولرزم برباد ہو، اس ملک کے اندر جو انیکتا میں ایکتا ہے، جو قومی یکجہتی ہے، یہ سب کے سب برباد ہو۔ یہ لوگ اس وقت بھی موجود تھے شروع میں، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ ملک جو بنے گا ون نیشن ملک کلچر کا بنے گا، ایک ہی مذہب کی یہاں پر حکومت ہوگی، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہوگی۔ گاندھی جی نے سختی سے ساتھ ان کی مخالفت کی تھی، ہمارے علماء نے سختی کے ساتھ مخالفت کی تھی، اور ساورکر نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، جس کو جناح صاحب لے کر پاکستان بنایا، اس ملک کو تقسیم کرانے میں انہوں نے آگے حصہ لیا، یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو دو قومی نظریہ کے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ اس ملک کے اندر ایک قومی نظریہ، ایک قوم ہے، اور جتنے بھی چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، سب کے مل کر کے ہم ایک قوم ہے، ایک قوم کے درد دکھ میں ہم شریک ہیں، ہم اس ملک میں ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ رہیں گے، اس ملک کی تہذیب سے، اس کے تمدن سے ہم وابستہ ہے، ہم کو اس ملک سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اسی لیے کہا گیا کہ اس ملک کا جو دستور بنے گا، اس دستور کے اندر بنیادی حقوق کے اندر شامل ہوگا مذہبی آزادی۔ چنانچہ دستور مرتب کیا گیا، 300 سے زیادہ ممبران نے مل کر کے دو سال کے اندر یہ اس دستور کو مرتب کیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے اس کی ڈرافٹنگ کی، اور یہ پورے دستور پر بحث ہوئی، اور بحث ہونے کے بعد 26 جنوری 1950 کے اندر اس کو ملک کا قانون بنا دیا گیا۔ اس دستور کے اندر 2 حصہ رکھا گیا اسی وقت، ایک حصہ رکھا گیا فنڈامنٹل بنیادی حقوق کا، اور ایک حصہ رکھا گیا رہنما اصول، یعنی وہ حقوق کہ جو سفارشی ہوں گے، جو بنیادی نہیں ہوں گے۔ یہ 2 حصہ اس کا رکھا گیا۔ کنسٹیٹیوٹ اسمبلی نے جو مذہبی آزادی کا حق ہے، اس حق کو بنیادی حق کے اندر رکھا۔ بنیادی حق کا معنی دستور کا یہ ہے کہ بنیادی حق کو کبھی گورنمنٹ کے لیے اس کو عمل میں لانا گورنمنٹ کے لیے لازم ہے، اگر گورنمنٹ اس کے عمل میں نہ لائے، اس کے اندر کسی طرح کی وہ کمی کرے، تو ایسی شکل کے اندر گورنمنٹ عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ بنیادی حقوق کو اس کو لازم ہے اس کے لیے کہ اس کو وہ عمل میں لائے، روب عمل لائے، اور اس کو ملک کے اندر وہ نافذ کرے۔ ایک رہنما اصول آیا، اس رہنما اصول کے اندر جو حقوق دیے گئے وہ سفارشات کے تھے۔ چنانچہ اس حد کے اندر ہم کو مذہبی آزادی دے دی گئی، ہندوستان آزاد ہوا، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس دستور کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ بے شک جو دستور کے رہنما اصول کے اندر جو دفعہ 44 لایا گیا، یہ دفعہ 44 اس وقت سے ہی زیر بحث ہے، اور آج بھی وہ زیر بحث ہے۔ جب دستور تیار ہو رہا تھا تو دستور کی تیاری کو کچھ گروپ نے یہ کہا کہ ایک ایسا آپشن بھی لانا چاہیے کہ اگر ملک کے تمام لوگ یہ کہیں، ملک کے تمام لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم سب مل کر کے ایک ہی قانون اس ملک میں بنائیں گے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کوشش کرے، اس کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ دفعہ 44 رہنما اصول کے اندر لایا گیا۔ یہ واجب نہیں ہے، اس کے ذریعے سے یہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ آج اسی وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ یہ دستور کا دفعہ ہم لا تو رہے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ پاگل ہوگی وہی گورنمنٹ اس دفعہ کے تحت ملک کے اندر ایک ہی فرم سول کوڈ لانے کے لیے کوشش کرے گی۔ کوئی عقل مند گورنمنٹ اس کے لیے قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوگی، اسی وقت کہہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ جب بھی اس طرح کا مسئلہ آیا، اس کی مخالفت کی گئی، اور اس دستور کے لحاظ سے ہوا۔ شاہ بانو کیس کا بھی وکیل صاحب ہمارے وکیل صاحب ابھی بتا رہے تھے آپ کو سب چیزیں، تو اس کے اندر آپ کو شاہ بانو کیس کے اندر معاملہ آیا۔ اگر اس وقت سپریم کورٹ نے قرآن کی تشریح کی جس کا اس کو حق نہیں تھا، غلط فیصلہ کیا اور فیصلہ ایک کر دیا، تو اس فیصلے کو عدم کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر اس کے لیے قانون بنایا، عدالت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کل عدم کر دیا، اور اس کے لیے ایکٹ بنایا کہ اس ملک کے اندر مذہبی آزادی برقرار رہے گی، اس آزادی کے اندر کسی طرح کا کوئی دخل نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی حق ہمارا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آج ہمارے ملک کے اندر کافی اہمیت دی جا رہی ہے، اچھالا جا رہا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمہ پیش ہوا ہے، سائرہ بانو نام کی خاتون نے یہ مقدمہ پیش کیا ہے
उसने तो ये कह दिया कि गया मुसलमानों के सारे हुकूक को खत्म ही कर दिया जाए। अंग्रेजों के जमाने में भी जब बहुत हंगामा हुआ तो 1935 के अंदर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना था। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि जो पर्सनल लॉ है मुसलमानों का, जिसमें निकाह है, तलाक है, खुला है, हिबा है, मिरास है, ये तमाम चीजें जो है, शादी ब्याह तकफीर, ये जो हमारी तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो इनके पर्सनल लॉ के अंदर आता है। उस वक्त अंग्रेज हुकूमत ने भी 1935 के अंदर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बनाया था। उससे एक मसला ये भी आया था कि अगर दो मियां बीवी के अंदर झगड़ा हो और तय न हो तो काजी के यहाँ वो जाए और काजी दोनों तरफ का बयान सुन करके अगर जरूरत महसूस करे तो उसकी निकाह को फर्ज कर दे। चुनांचे कानून इंफिसा के निकाह जिसकी ड्राफ्टिंग हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाई थी, उस ड्राफ्ट को मंजूर किया गया और 1939 के अंदर कानून इंफिसा के निकाह बनाए गए। इसी बुनियाद पर जब मुल्क की आजादी के बाद दस्तूर आया तो हमारे उलमा ने, हमारे शेखुल इस्लाम ने, हमारे मुजाहिद मिल्लत ने, हमारे डॉक्टर, हमारे हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, हमारे तमाम उलमा ने, जिन्होंने दोष बदोश इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहाया था। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि बेशक इस मुल्क की आजादी में हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया, तमाम लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी वो एक बेमिसाल कुर्बानी है। उनके जज्बा और बलरे का कोई अंदाजा नहीं किया। की कुर्बानी सबसे ज्यादा कुर्बानी है। मैं तो ये दावा करता हूं कि जहां की मट्टी जहां उठा लो और उठाकर उसको निचोड़ दो, उससे जो खून निकलेगा वो खून जो आजादी में बहा है, आजादी की लड़ाई में, उससे जो खून निकलेगा उससे हमारा खून ज्यादा होगा। हम इस मुल्क में तो किराएदार नहीं है, हम इस मुल्क में मालिक है। इस मुल्क के अंदर हमने आजादी में भी कुर्बानी दी है और आजादी के बाद भी हम कुर्बानियां दे रहे हैं। इस मुल्क को बनाने में भी, इसकी तहजीब में, इसकी सकाफत में, इसकी तालीम में। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ऐसा तालीम का निजाम कायम किया कि अभी चंद दिन पहले अमेरिका का सफीर वह आया इजलास के अंदर, उसने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो तालीमी नजरिया इस मुल्क को दिया था वो सबसे बेहतरीन तालीमी नजरिया है। आज अगर ये मुल्क तालीम के अंदर आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये देन मौलाना अबुल कलाम आजाद का है कि वो पहले वजीर तालीम की हैसियत से उन्होंने एक बेहतरीन निजाम तालीम इस मुल्क को दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम लाख चाहो हमारी कुर्बानी को दबाना, लेकिन कुर्बानी कभी नहीं दब सकती है। मुश्क आनत कि खुद बगोयत न कि अत्तार बगोए। ये मुश्क है, ये खुद इसकी खुशबू फैलती है, अत्तार को इसको कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे उलमा पूरी कुव्वत के साथ आए और उन्होंने कहा कि ये मुल्क उनके कहने के मुताबिक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये मुल्क सेकुलर और जमहूरी मुल्क बनेगा। सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम इस मुल्क के अंदर लागू होगा और इसको हम एक जमहूरी मुल्क बनाएंगे जिसके अंदर तमाम लोगों को बराबर की मजहबी आजादी यहां पर हासिल रहेगी। यह मजहबी आजादी हमारे दफा 25 के अंदर मौजूद है। इस दफा 25 की बुनियाद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खातून गई है, यह अदालत का मामला है, यह कानून का मामला है। इसके लिए हल्फनामा दाखिल पर्सनल लॉ बोर्ड को इस सिलसिले में नोटिस दी गई। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना जामे माने हल्फनामा दाखिल किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हल्फनामा में वादे किया है कि यह मामला चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, संविधान का नहीं है, संविधान में जो एक्ट आता है उस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है, उसमें वो बहस कर सकती है। मगर ये जो हमारा तलाक का निजाम है यह कुरान और हदीस की रोशनी में है, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहस करने का इख्तियार ही नहीं है। नारे तकबीर, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यह दायर किया गया है, पूरी कुव्वत के साथ अमल रहे हैं। जमीयत उलमा भी उसकी एक फरीक बनी, जमीयत उलमा भी उसकी फरीक बनी और जमीयत उलमा ने भी ऐलान किया कि हम अपना बेहतरीन से बेहतरीन वकील उसमें लगाएंगे। हम भी अब अपने तरफ से हल्फनामा दाखिल करेंगे और उन्होंने 75 लाख रुपए का ऐलान किया कि हम इसके लिए खर्च करेंगे अच्छे से। ये कानून का मामला है, ये अदालत में कानून का मामला चल रहा है। ये मामला तो चलते रहते हैं अदालत के अंदर। आज आपको इतनी जरूरत पड़ गई कि इसके लिए रोज सुबह से शाम तक मगरमच्छ का आंसू बह रहा है। जब ये मौजूआत
جو پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ فسطائی قوتیں، یہ فاشسٹ قوتیں، یہ فرقہ پرست لوگ، نفرت کی یہ سوداگر ایسے موضوعات کو سامنے لا کر کے ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں سلام کرتا ہوں ہندوستان کے یہ لوگوں کو کہ یہاں کے مزاج کے اندر جو سیکولرزم ہے، اس سیکولرزم کی وجہ سے ان فرقہ پرستوں اور نفرت کے سوداگروں کو اپنی بات پھیلانے کا موقع نہیں ملتا. نعرے تکبیر، اور نہ کبھی ملے گا. اس ملک کے اندر بہت قوت ہے، اور وہ قوت سوشل ریلیشن کی ہے، یہ قوت ایک جہتی کی ہے، یہ قوت باہمی میل ملاپ کی ہے، باہمی رشتوں کی ہے. اس قوت کو 80 سال میں تم نہیں بگاڑ سکے، تم کیا آج کیا بگاڑ دو گے؟ 80 سال سے کوشش کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر، کہ مسلمانوں کو ایسولیٹڈ کر دیا جائے، ہندوستان کے تمام لوگوں سے اس کو الگ کر دیا گیا. ہٹلر کا سبق ادا کر رہے ہو، ہٹلر کے رستے پہ چل رہے ہو، جس سے ہٹلر نے یہودیوں کو تمام جرمنیوں سے ایسا الگ کر دیا، ایسی نفرت پھیلا دی کہ جب وہاں پر خون ریزی ہوئی تو تمام وہاں کی قوموں نے مل کر کے وہاں کیا. تم یہ کوشش کر رہے ہو، لیکن اس ملک میں یہ کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے. انشاءاللہ. اللہ اکبر. بہت زمانے کی بات نہیں ہے. ابھی 13-14 سال پہلے ہریانہ کے چرخی دادری قصبے کے اندر، جہاں پر 25,000 کی آبادی ہے اور ایک گھر بھی مسلمان کا نہیں ہے، اس آبادی کے اندر 2 پلیٹ آیا. ایک پلیٹ سعودی عرب کا آیا اور ایک پلیٹ قزاقستان کا آیا. یہ دونوں پلیٹ 15,000 فٹ کی بلندی پر ٹکرایا. بہت اخبار ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت ہنگامہ ہوا تھا. دونوں پلیٹ آپس میں ٹکرا کر آگ کا گورا بن کر وہ زمین پر آ گئے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی مسافر تھے ان کے زندہ بچے کا تو کیا سوال ہے، ان کے لاشوں کو پہچاننا بھی مشکل تھا. یہ کہاں گئے جہاز؟ چرخی دادری میں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جمیعت علماء سے لے کے آج تک جب بھی یہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ بزرگوں کا توفیل ہے کہ خوشی میں چاہے جاؤں نہ جاؤں، لیکن جب مصیبت کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، دوڑ پڑتا ہوں اور جا کر غم کے اندر شریک ہوتا ہوں. میں پہنچا 11 بجے، میں وہاں پہنچا صبح 4-4:30 بجے یہ حادثہ ہوا تھا. 11 بجے میں پہنچا. آپ اس ملک کے اندر نفرت قائم کر دو گے؟ ارے ایسی کوششیں چھوڑ دو یار، دوسرا کام کرو. میں 11:30 بجے پہنچا. وہاں پہنچ کر کے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ قصبہ کہ جس کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں ہے، مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ ایک بھی مسلمان نہیں ہے. وہ قصبہ جو پڑھا لکھا بھی ہے، وہ قصبہ جو جان رہا ہے کہ ایک پلیٹ سعودی عرب سے آیا ہے اور ایک پلیٹ قزاقستان سے آیا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جتنے پسنجر ہوں گے، سواری ہوں گے، وہ سب غیر مسلم ہوں گے، وہ سب کے ساتھ زیادہ تر مسلمان ہوں گے، چونکہ دونوں پلیٹ مسلم ملکوں سے آیا ہے. وہ جانتا ہے کہ جو لاشیں 4 کلومیٹر کے اندر یہاں بکھری پڑی ہیں، یہ وہ لاشیں ان مسلمانوں کی ہے جو ان دونوں ملکوں کے پلیٹوں سے آئے ہیں. وہ اس کے جانتے ہوئے بھی کہ ان کے لیے جو لوگ روتے ہوئے آئیں گے، ان کی طرح ان کی خبر سن کر ان کے خاندان کے لوگ جو آئیں گے وہ مسلمان ہی زیادہ ہوں گے، چونکہ اس میں مرنے والے مسلمان ہی زیادہ تھے. ہندوستان کے بھی جو لوگ مرے تھے وہ مسلمان ہی زیادہ تھے. وہ جانتے تھے اس بات کو، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں اس قصبے میں پہنچا تو قصبے کے اندر عورتوں کے لیے الگ ٹرین لگا ہوا ہے، مرد کے لیے الگ ٹرین لگا ہوا ہے. عورتیں الگ کھڑی ہے، مرد الگ کھڑے ہیں. سردی کا زمانہ ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، چائے کا انتظام ہے، بسکٹ کا انتظام ہے. عورتیں آتی ہیں روتی ہوئی، اپنے پریجنوں، ان کے جو خاندان کے لوگ آتے ہیں صدمے میں روتے ہوئے. عورتیں دوڑتی ہیں، لپکتی ہیں اور لپک کر ان کو پکڑتی ہیں اور اٹھا کر لاتی ہیں، بٹھاتی ہیں، ان کی منہ دھوتی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ بہن جو کچھ ہو گیا صبر کرو، دیکھو چائے تمہارے لیے گرم گرم ہے، یہ ہم نے بسکٹ رکھا ہے، معلوم نہیں تم کہاں سے آئے ہو، بھوکی ہو، کس حالت میں آئی ہو. مرد کے لیے مرد ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں. یہ ہے اصلی بھارت. اس بھارت کا چہرہ مودی جی آپ بگاڑ نہیں سکتے. اس کے چہرے کو آپ بگاڑ نہیں سکتے. یہ ہے اصلی ہندوستان. یہی نہیں، شام ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا حال کیا ہے، انتظام کا حال ہر جگہ ایسا ہی ہے. شام ہو گئی، 4 کلومیٹر تک لاشیں بکھری ہوئی تھی. ان لاشوں کو اٹھایا نہیں جا سکا. عصر کا وقت تھا اور اس زمانے میں جلدی سورج بھی غروب ہوتا ہے سردی کے زمانے میں. شنکر آچاریہ پوری کے وہ بھی آ گئے تھے. شنکر آچاریہ جی اور میں دونوں آدمی ہم بیٹھے ہوئے تھے
اور بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے، یہی سے بات کر رہے تھے کہ بھئی آپ ان کو دفنانے کا، تدفین کرنے کا انتظام کریں۔ ان کے تو کئی لوگ شریک تھے، زیادہ تو ہماری لوگ تھے، یہ سب کا انتظام کر رہے تھے۔ جمعیت علماء کے لوگ بھی پہنچ گئے تھے، ملی کونسل کے لوگ بھی پہنچ گئے تھے، وہاں سب لوگ تدبیر کر رہے تھے کہ کیسے کیسے ان کو ہم دفن کرائیں۔ اسی پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ چند نوجوان، کئی نوجوان اس آبادی کے ہمارے سامنے آئے، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا شام ہو گئی، حکومت کی طرف سے لاشوں کو اٹھانے کا انتظام نہیں ہوا، اگر یہ لاشیں یوں ہی پڑی رہ گئی جنگلوں میں رات کو، اور رات کو اگر کسی جانور نے ایک لاش کو بھی بھگوڑ دیا تو میرے قصبے کی عزت چلی جائے گی۔ کیا اس جملے کی کوئی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ہندوستان، یہ ہے ہندوستان۔ کیا کہ ان کو، وہ بچے ہندو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی لاش کو یہاں پر بھگوڑ دیا تو میرے قصبے کی عزت چلی جائے گی، یہی نہیں اور آگے بڑھو۔ انہوں نے ہم لوگوں سے کہا آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے کندھوں پر ان لاشوں کو اٹھا کر لائیں گے اور ہمارے قصبے کے جو ہے ہاسپٹل ہے اس کے میدان میں ہم اس کو لا کر رکھیں گے۔ پھر میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ ہندو نوجوان دوڑے، ہر ہندو نوجوان کے کندھے پر ایک مسلمان کی لاش تھی اور وہ لا کر کے یہاں پر جمع کر رہے تھے۔ کیا اس ہندوستان کو بدل دو گے مودی جی؟ اس کو نہیں بدل سکتے۔ طلاق کا مسئلہ آیا ہے، سپریم کورٹ پہ ہے، ہم لوگ لڑ رہے ہیں، عدالت کا مسئلہ ہے، مصری پرسنل اللہ حلف نامہ دیا ہے، جمعیت علماء نے دیا ہے، تم نے بھی حلف نامہ دے دیا، آپ نے بھی حلف نامہ دے دیا حکومت نے، اور آپ نے بھی حلف نامہ دے کر کے یہ کہہ دیا کہ سماجی جو ہمارا جو قانون سماجی ہے یہ اعلیٰ ہے اور مذہبی جو قانون ان کا ہے وہ نیچے ہے، اس لیے کورٹ کو غور کرنا چاہیے۔ کیا آپ دفعہ 25 کو بھول گئے؟ دفعہ 25 نے یہ کہا ہے کہ آپ کا ملکی قانون اوپر ہے اور ہمارا مذہبی قانون نیچے ہے۔ آپ دستور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس دستور پر آپ نے حلف لیا ہے وہ لیا ہے۔ اس لیے صبح سے شام تک ہم اس معاملے کو نمٹ رہے ہوئے بحث کریں گے۔ صبح سے شام تک جس منسٹر کو دیکھو طلاق 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 طلاق، جس کو دیکھو طلاق 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 کی گردان۔ ہم لوگ میلاد منشعب میں بہت گردان کرتے تھے، تو وہ گردان ہمیں یاد آ گئی کہ خوب گردان ہو رہی ہے، جہاں دیکھو تو گردان ہی گردان ہے، طلاق 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 ہے۔ لہذا ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان یہی کام کر رہا ہے اور کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، صبح سے شام تک بیٹھ کر وہ طلاق ہی دے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ طلاق کی شرح کو لیتے ہیں تو ہندوستان میں دوسرے لوگوں میں طلاق زیادہ ہے، ہمارے میں طلاق سب سے کم ہے۔ ابھی حالیہ سروے آیا ہے، ابھی حال میں چند ہفتے پہلے کا سروے ہے، 0.5% طلاق صرف مسلمانوں میں ہے، 1% سے بھی کم ہے۔ مسلمان جو فیملی ہے 100 میں 57 فیملی ایسی ہے شادی شدہ کہ جو پرسکون اور پرامن زندگی گزار رہی ہے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ 3% لوگ ہیں جو کبھی کبھی کہیں پر کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ آپ کو وہ 3% یاد تو اتنے آئے کہ آپ محبوبہ میں جا کے تقریر فرما رہے ہیں تو اس تقریر کے اندر آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی مسلمان مظلوم بہنوں کو اس کے ظلم سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو یہ تو یاد آ گیا، کبھی آپ کو یاد آیا کہ